بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ذکر خیر ہے وہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے نجاشی کے دربار میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں اور رسول خدا کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت علی شیر خدا کے حقیقی بھائی ہیں۔ وہ محترم شخصیت مہاجر حبشہ و مدینہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ ہم لوگ حضرت جعفر طیار کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے حقیقی بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی۔ آپ کا لقب طیار اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ تاریخ طبری اسد الغابہ النساب الاشراف۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں حضور کے دار ارقم میں پناہ لینے سے پہلے ایمان لائے تھے۔ مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر رسول اللہ کے حکم پر اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے۔ اس طرح وہ مہاجرین حبشہ کے دوسرے قافلے میں شامل تھے۔ بعض مورخین کے مطابق حضور نے ان کے ہاتھ نجاشی کو خط بھی بھیجا تھا۔ حضرت جعفر بن طیار جب نجاشی کے دربار میں پہنچے، وفد میں عمر بن عاص بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ آپ کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے اور ان کے بارے میں اچھے خیالات بھی نہیں رکھتے۔ نجاشی نے بھرے دربار میں مسلمان مہاجرین سے پوچھا تو حضرت جعفر طیار ہاشمی سابقون الاولون مہاجرین نے کہا کہ ہمارے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ تعالی نے بی بی مریم پر القاء کیا تھا۔ اور پھر حضرت جعفر طیار نے سورت مریم کی آیات تلاوت کی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار کی وہ سورت مریم کی تلاوت سنی تو وہ اٹھ بیٹھا اور زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، تم نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو کچھ کہا حرف بحرف سچ ہے۔ تم نے اس تنکے کے برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ پھر اس نے مسلمانوں سے کہا، ہر طرح کی امان ہے، جو تمہیں تنگ کرے گا میں اس سے جرمانہ لوں گا۔ اگر مجھے پہاڑ کے برابر بھی سونا ملے تو میں اس کے عوض تم پر ادنا سے بھی زیادتی نہیں برداشت کروں گا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر طیار اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آئے تو رسول اللہ اس وقت خیبر میں تھے کیونکہ خیبر فتح ہوا تھا۔ تمام مرد اپنے اہل و عیال کو مدینہ چھوڑ کر خیبر پہنچے اور حضور کریم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو گلے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھ کو خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی۔ اور حضور نے سب کو خیبر کے مال سے ان کو بھی حصہ دیا۔ حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے امراء و سلاطین کے نام دعوت اسلامی کے خط بھیجے تو حضرت حارث بن عمیر ازدی کو بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا۔ انہیں موتا کے مقام پر بلقاء کے رئیس شرجیل بن عمر غسانی نے شہید کیا۔ حضور نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی سرگردگی میں 3000 مجاہدین کو روانہ فرمایا۔ ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو لشکر کے امیر جعفر طیار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں
تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت جعفر تیروں اور تلواروں، برچھیوں کی بارش میں زخم پر زخم کھاتے ہوئے بہادری سے لڑتے رہے اور جام شہادت نوش فرمایا، اور جبرائیل امین نے یہ منظر نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی سب کچھ دکھایا۔ اور حضرت جعفر طیار وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے راہ حق کے اندر میدان جہاد میں اپنی گھوڑے کی رکابیں کاٹ ڈالیں، بغیر کسی رکاب کے پرچم اسلام کو سنبھالا اور رومی دشمن کے صفوں میں گھس گئے اور دیوانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت جعفر کی غریب نوازی پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو المساکین کا لقب دیا۔ آپ کا لقب تیار اس لیے پڑا کہ آپ کی شہادت کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے حضرت جعفر کو کٹے ہوئے بازو کے عوض 2 نئے بازو دیے ہیں، جن سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کا لقب ذوالجناحین بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سیرت اور صورت کے بارے میں فرمایا کہ جعفر تم صورت اور سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ روشن اوراق کے سامعین اور ناظرین، یہ تھے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے حقیقی بھائی سیدنا جعفر طیار ہاشمی۔ یہ ان کا ذکر خیر تھا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحابہ، اہل بیت اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں سے محبت اور دلی لگاؤ عطا فرمائے۔ اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔